ڈالر سے بھی بڑھ کے وہ جب پیس اور کمفرٹ اور چین کا پیغام دنیا کو پہنچائیں گے، جب یہ سکسیسفل ہوں گے، لیڈر ہوں گے اور مصطفی انقلاب کی پاکستان میں اور دنیا میں بنیاد رکھیں گے، تو ہم کہیں گے ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، جب مصطفی بہار آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر میں اس عظیم سوچ کی بجائے، اس بڑی سوچ کی بجائے سکوں کی سوچ میں پڑ جاتا، چھوٹی چھوٹے فوائد کی، مٹیریل بینیفٹس کی سوچ میں پڑ جاتا اور سوچتا ابھی فلاں سیشن کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اور جہاں سے کوئی سو کالڈ مٹیریل گینز ہونے ہیں، تو میں اپنے نام کے اگینسٹ چل رہا ہوتا، پھر میری تاثیر شاید مجھ سے چھین لی جاتی، کیونکہ رب ذوالجلال نے اگر میرا نام سلطان رکھا تو مجھے اپنے ہر فیلڈ کے اندر اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کوالٹیز کو اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے بانٹنے والا بننا ہے۔ اگر میں جیسے ہی بخیل بنوں گا، مجھے میرے نام سے، میرے مقام سے گرا دیا جائے گا کہ ہم نے تمہارا نام سلطان رکھوایا ہے، تو کنگ بن کے جیو، سلطان بن کے جیو، گیونگ اینڈ پہ جیو، دینے والا ہاتھ رکھ کے جیو، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جیو، لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے جیو۔ اسی لیے میں نے سی ایس ایس کو خیر بات کہہ کے، جب میں نے اپنے نام کو جان لیا تو میں نے کہا یہاں تو سگنیچر کرنے ہیں، سی ایس ایس کر کے بیٹھے، پوسٹنگ کرنی ہے، ٹرانسفر کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ دولت ملی ہے، بولنے کی دولت، یہ دولت ملی ہے موٹیویٹ کرنے کی دولت، یہ دولت ملی ہے لوگوں کو کامیابی سکھانے کی دولت، یہ دولت اللہ نے عطا کی ہے کہ میرے بندوں کو جا کے ان کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ لوگ، بات کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کردار ہوتا ہے، بات میں تاثیر کردار سے آتی ہے۔ اگر ہمارے کال صرف کال رہے، صرف زبان تک رہے، اگر دل تک نہ اترے، اگر وہ اندر نہیں اترا ہمارا اپنا کال، تو وہ بس لفظ ہوتے ہیں، وہ بس تھوڑی دیر کے لیے کھوکھلی سی لفظوں کی عمارت ہوتی ہے جو ابھی آپ بولتے جاتے ہیں، ساتھ ہی گرتی جاتی ہے، ساتھ ہی ڈھہتی جاتی ہے۔ آپ تاج محل بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ریت کا گھروندہ ہوتا ہے، آپ بناتے جاتے ہیں، گرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے لفظوں کو اپنے عمل کے اندر لاتے ہیں، جب آپ کے الفاظ آپ کا کردار بنتے ہیں، آپ کا اخلاق بن جاتے ہیں، تو پھر وہ لفظ آپ بولتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے قلب و ذہن کی آرٹ گیلریز میں کامیابی کے تاج محل تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں، تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ بولتے چلے جاتے ہیں، کامیابی بکھرتی چلی جاتی ہے، خوشیاں بکھرتی چلی جاتی ہیں، اچھائیاں بکھرتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کمیونیکیشن کیا ہے؟ سکسیس کے لیے اینتھنی رابنز، اقبال فرماتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ ہم یہ نہ سوچتے رہیں یہ ویسٹرن ہے، یہ ایسٹرن ہے، یہ ہندو ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ انگریز ہے۔ کامیاب ہونے کی سائنس یہ ہے کہ کامیابی کے لیے کوئی بھی نقطہ، بات، پوائنٹ، چیز جہاں سے ملے اس کو لے لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حکمت کی بات ہو، شرط یہ ہے کہ وہ وزڈم کی بات ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حق کی بات ہو، سچائی کی بات ہو، مستند بات ہو، اوتھینٹک بات ہو۔ اور اوتھینٹسٹی اور سند کو چیک کرنے کا ہمارے نزدیک، آپ کے ہمارے نزدیک، مجھے یقین ہے ہم ایک ہی ذہن پہ کھڑے ہیں، ایک ہی قلب پہ کھڑے ہیں، مجھے یقین ہے ہم ایک ہی سوچ پہ کھڑے ہیں۔ وہ سند کیا ہے، وہ اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ قرآن و سنہ کے ساتھ متصادم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیں۔ تو میں نے اسی اصول کے تحت ساری دنیا سے ٹریننگز لیں۔ تو ہم اینتھنی رابنز دنیا کے بہت بڑے ٹرینر ہیں، امریکن ٹرینر ہیں، امریکہ کے لیجنڈز میں سے ہیں، 500 فارچون کمپنیز کو سو کالڈ دنیاوی سکسیس کہیے، جسے بھی کہیے، وہ بھی کامیابی ہے۔ بھائی دنیا کی ساری کام لوجہ اللہ رہتے ہوئے کچھ مٹیریل نہیں رہتا، سب اسپرچول ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ذرا نوٹ فرمائیے گا، جب آپ لوجہ اللہ ہو جاتے ہیں، فور دا سیک آف اللہ ہو جاتے ہیں، جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ نے جب کہا، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے کہا میرے مالک میرے رب، میری آنکھ اب دیکھے گی تو آپ کے لیے دیکھے گی، میرے مالک میرے خالق میرے رازق، میری سوچ اب جو رخ لے گی وہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں وہ رخ اختیار کرے گی۔ میرے ایموشنز کی سٹریم جیسے بھی چلیں گی، میرے رازق اور مالک اور خالق یہ سٹریمز آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر چلیں گی۔ یہ جذباتیت کے کسی طوفان میں اپنے
اپنے احساس کو نہیں بہنے دوں گا، میں آپ کی تابعداری کے اندر رہتے ہوئے زنجیریں پہنا کے رکھوں گا اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو اور اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو۔ جب آپ نے کہا اب میرے دل کے جذبات، میرے ذہن کے خیالات، جب آپ نے کہا میرے ہاتھ کے اعمال، جب آپ نے کہا میرے وجود کی عادات، اور جب آپ نے کہا کہ مجھ سے صادر ہونے والے اقوال، آپ نے کہا یہ تمام کے تمام میرے مالک اور میرے رازق اور میرے خالق، اور آپ ظاہر ہے ان کے مطابق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم عطا فرمایا ہے، آپ سے بڑھ کے کون جانے، آپ تو مستفوی ہیں، ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے بڑھ کے کون جانے، آپ تو محرم راز ہیں، ہم تو ایسے سمجھ لیں آپ کے گلشن سے کچھ پھول خود چننے کے لیے آئے ہیں، دامن پھیلا کے آئے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں، ریسیونگ اینڈ پہ آئے ہیں، کیونکہ آپ مستفوی ہیں۔ اب مستفوی کو کوئی آ کے دنیا دار سو کالڈ کمینہ کیا ٹریننگ دے جائے گا، آ کے کون سی کامیابی پڑھا جائے گا؟ کامیابی تو آپ کے قدموں سے پھوٹتی ہے جب آپ مستفوی ہو جاتے ہیں، کامیابی تو آپ کے جوتوں میں رلتی ہے، لوگوں کو آپ سے لینی ہے کامیابی۔ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ نے اپنی تعلیمات کا پیکر بننا ہے، آپ نے اس کا مصداق بننا ہے۔ تعلیم کون سی؟ قرآن حکیم دے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو فرما دیا، جو جو کر کے دکھا دیا، اس کو لے لینا، یہی سند ہے۔ اس سند کے مطابق دنیا میں جہاں جہاں سے جو کچھ ملتا جائے گا لیتے چلے جائیں گے اور عمل میں لاتے چلے جائیں گے، کامیابی کی قوس قزح ہر طرف آپ کے قدموں میں پھیلتی چلی جائے گی، اور کامیابی کی ہر دلہن آپ کی اپنی پلکوں کی جھالریں آپ کے قدموں میں بچھا دے گی۔ اس صورت میں جب آپ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لمحہ حضور اور سرور میں رہنا سیکھ جائیں گے، اور ظاہر ہے اس کا تو آپ کے ہاں جتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، آپ کہیں گے یہ تو مذہبی سی بات ہے، شاید آپ کہیں گے شاید یہ کوئی، اگر دینی تو کہیں تو ٹھیک ہے، مذہبی اور دینی تھوڑا سا فرق ہے، وقت نہیں ہے ورنہ ہم انٹیلیکچولی اس میں ڈیفرینشیٹ کرتے۔ مذہبی کا مطلب ایک رسم سے متعلق بات ہے، لیکن دین ایک اجتماعیت کا نام ہے، دین ایک کل کا نام ہے، دین ایک ہولسٹک اپروچ کا نام ہے، اور وہ ہولسٹک اپروچ یہ ہے کہ دین کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بزنس بھی دین ہی ہے، دین کا حصہ ہی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اگر آپ صرف تسبیح لے کے کسی گوشے میں بیٹھ جائیں اور عملی زندگی میں کچھ کریں ہی نہ، اور کوئی انڈسٹری کی امپائر کھڑی ہی نہ کریں، اور لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع کھڑے ہی نہ کریں، اور لوگوں کی مدد ہی نہ کریں، لوگوں کے کام ہی نہ آئیں، اور خوراک سوسائٹی میں جو ہے وہ لوگوں کو نہ پہنچ رہی ہو، کپڑا ان کو نہ پہنچ رہا ہو، ضروریات زندگی نہ پہنچ رہی ہوں، اور ہم سوچ رہے ہوں شاید دین بس اس کا نام ہے کہ ہم نے تسبیح و تحلیل میں لگے رہنا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک مذہبیت کا عالم ہے، فقط رسم و رواج کا ایک پہلو ہے۔ تو یہ حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے، اور دین ایک کل ہے۔ خیر یہ میں کس طرف چلا گیا، یہ تو آپ سے بڑھ کے کون جانے، یہ تو مجھے آپ سے سیکھنا ہے، آپ کے اساتذہ کرام سے سیکھنا ہے، جن سے میں جب بھی جہاں آتا ہوں اور ان سے ملتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ محبت اگر ہمارے اندر آ جائے، آپ اگر بور نہ ہو جائیں، تو ایسے نوجوان ہیں نا چونکہ، تو محبت ایک بازاری چیز نہیں ہے، وہ جس کو محبت کے نام پہ دکھایا جاتا ہے وہ لچر پن ہے۔ آج کے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ اور ڈراماز میں اور کہاں کہاں کیا کیا آپ دیکھتے ہیں، اس کو ہم لفظ محبت کہہ نہیں سکتے۔ محبت بہت اونچی اور بلند چیز ہوتی ہے۔ وہ امجد صاحب کی مجھے نظم یاد آ گئی، محبت اوس کی صورت پیاسی پنکھڑی کے ہونٹ کو سیراب کرتی ہے، گلوں کی آستینوں میں انوکھے رنگ بھرتی ہے، سحر کے جھٹ پٹے میں گنگناتی مسکراتی جگمگاتی ہے، محبت کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے، کسی فردوس کی صورت، محبت اوس کی صورت، محبت ابر کی صورت، محبت ابر کی صورت۔ میں نے کہا ساتھی تشریف لا رہے ہیں، ذرا سیٹنگ ہو جائے ان کی، یہ مہمان آ رہے ہوں گے، کہیں ابھی دور سے پہنچے ہوں گے، ان کے اکرام میں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ہم پہلا لفظ ہے جو مستفوی کا، محبت، بہت اونچا لفظ ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے
اسی کو پیشن کہہ رہے ہیں. جو آج کل کے ٹرینرز کو آپ دیکھتے ہیں نا، جو پیشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ پیشن کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنی اسٹڈی کے ساتھ، آپ کو اپنے فیلڈ کے ساتھ، آپ کو اپنے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ، آپ کو اپنی انجینئرنگ کے ساتھ اگر تعلق ہو گیا ہے، اگر محبت ہو گئی ہے، اب آپ کہاں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ اب کہاں آپ ادھر ادھر کی چیزوں میں لگیں گے؟ اب تو آپ اپنے کام کے اوپر پوری طرح سے فوکسڈ رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں زندگی کا پہلا سبق ہے محبت. اور اگر یہ ایک سبق سمجھ آ جائے تو کسی بھی بڑی سے بڑی کامیابی کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. محبت والدہ سے، محبت والد سے، محبت استاد سے، محبت اپنے کام سے، محبت اپنے گول سے، محبت اپنے ٹارگٹ سے، محبت اپنے ویژن سے. ویژن کو صرف لکھ کے رکھنا کاپی میں اور کتاب میں، اس سے کوئی کامیابی نہیں ملتی. کامیابی ملتی ہے ونس یو اسٹارٹ لیونگ یور پیشن، ونس یو اسٹارٹ لیونگ یور ویژن. The people who are living their vision, they are successful in the world. وہ کوئی بھی ویژن ہو، ہم چھوٹا ہوگا تو ظاہر ہے چھوٹی کامیابی ہوگی، اور آپ کی طرح کوئی بہت بڑے ویژن کا مالک ہوگا تو بڑی کامیابی ہوگی. تو مصطفی بچے تشریف رکھتے ہیں. تو مصطفی کا دوسرا، آپ کو جب میں دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو اگر میں سواد سے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ساری کامیابی تو اس لفظ میں چھپی ہوئی ہے: صبر میں، استقامت میں، ٹھہر جانے میں، رک جانے میں، جم جانے میں، اپنے گول پہ، اپنے ویژن پہ، اپنے کام پہ کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اور اب جو مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، چیلنجز آئیں، رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جو آئے آئے ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. جو آئے آئے ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. ہزار دشت پڑے، لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پر نمی نہیں آئی. ہزار بار لٹا قافلہ فقیروں کا متائے درد میں، لیکن کمی نہیں آئی. مجھے یاد ہے کہ تمام کیریئر ہی ہمارا، آپ کی پوری زندگی ہی، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے مصطفی کے سواد پہ، آپ کی استقامت پہ. اب مجھے بتائیے ذرا، 10 سال تک آپ اپنا کام کرتے ہیں تو پھر ہی کہیں جا کے آپ میٹرک کرنے کے قابل، آپ او لیولز کرنے کے قابل، اس کا چھوٹا سا کاغذ کا ایک ٹکڑا لینے کے قابل ہوتے ہیں. یس اور نو؟ یعنی کیسے استقلال کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، پنکچویلٹی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، آپ بڑے استقامت کے ساتھ 10 سال تک ارلی ان دا مارننگ یو ہیو ٹو گیٹ اپ، یو ہیو ٹو ویئر یونیفارم، یو ہیو ٹو ہیو یور بیگ along with you and all the books inside and a very heavy bag on your back and you have to run to the school. You keep on doing it for a long time. یہ صبر مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے، پیشنس مانگتا ہے. یس اور نو؟ ہم مصطفی اسٹوڈنٹ سے بڑھ کے اس کو کون جان سکتا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر ایک، جو بھی میں ویلیو پڑھاؤں گا اس کا الٹیمیٹ رول ماڈل وہ تو مصطفیٰ ہی ہیں. وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہے. ساری دنیا کی کامیابیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک سے پھوٹتی ہیں. اور عجیب بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا الٹیمیٹ رول ماڈل کہنے والے، وہ قرآن مجید پڑھے بغیر اور سیرت طیبہ کے اندر کھبے بغیر، اترے بغیر، گم ہوئے بغیر، ویسٹرن چھوٹے چھوٹے سیلف ہیلپ کلاسکس لے کے اور ادھر ادھر کے ٹوٹے نیٹ سے جمع کر کے اور اس میں سے کامیابی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اس میں سے مسلمان کامیابی ڈھونڈ رہا ہے. اور علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. اگر ٹیکنالوجی کی صورت میں، اگر میڈیکل کی صورت میں، اگر سائنس کی صورت میں کہیں سے بھی آپ کو علم و حکمت کا کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی موتی ملتا ہے تو پہلے سب سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ قرآن حکیم کی اسپرٹ کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، باڈی اینڈ سول کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. میچ کرتا ہوگا تو لے لیں گے، وہ علم و حکمت ہے. میچ نہیں کرتا ہوگا اٹھا کے پھینک دیں گے، وہ چاہے انڈیا سے آیا ہو، چاہے یورپ سے آیا ہو، آسٹریلیا سے آیا ہو، کینیڈا سے آیا ہو. وہ کون سا کامیابی کا نسخہ ان کو بتاؤ، آؤ ہم آپ کو بتائیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. ہمارے پاس کامیابی کا وہ کلیہ ہے، وہ فارمولا ہے. ہمارے پاس وہ پارس ہے جسے چھو کے کوئی بھی سونا بن سکتا ہے. اور ہم اگر ان کے سامنے جھکے، ان کے بوٹ پالش کرتے گھومتے رہے. 2 ویلیوز بہت ضروری ہیں. ٹھاکر صاحب بیٹھے ہیں یا ابھی چلے گئے؟ یہاں ابھی وہ بڑے قریب ہیں آپ کے، محترم طاہر القادری صاحب کے خدمت میں رہتے ہیں، ابھی مجھے ملے تھے. تو میں نے کہا آپ کی شخصیت میں 2 باتیں بہت نمایاں دکھائی دیتی ہیں. تھوڑی دیر ہم بیٹھے، چائے پی وہاں پہ.
میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تھوڑا لیٹ ہو گیا ادھر آنے میں، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو بار بار پوچھتا رہا گاہے بگاہے کہ کہیں میرا وقت ہو گیا ہے ادھر آنے کا، لیکن یہاں کے ساتھی اتنی محبت اور احترام اور ادب والے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، کہ وہ چائے تھی میرے ہاتھ میں تو ادھر سے جو ساتھی لینے آئے نا، میں یہ انتظار کرتا رہا مجھے آواز پڑے گی اور میں چلوں گا، ابھی آپ ارینج کر رہے ہوں گے اور جب آپ ہو جائیں سیٹل تو میں آپ کو جوائن کروں، وہ یہ انتظار کرتے رہے کہ نہیں میں چائے پی لوں تو پھر وہ مجھے کہیں، تو یہ محبت کا وہ عالم تھا جو میں نے عرض کیا۔ تو دوسرا لفظ سواد، صبر ہے، پیشنس ہے، کوئی کام دنیا کا ہے، ہماری ساری زندگی کو اگر آپ دیکھیں یہ پیشنس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ ہر روز ایک بیماری امتحان کے لیے آئے گی، ہر روز ایک چیلنج آئے گا، سٹڈیز کے اندر بھی چیلنج آئے گا، آنکھ دیکھنا چاہے گی، یونیورسٹی میں ہوں گے، کالج میں ہوں گے، دماغ سوچنا چاہے گا کسی رخ پہ، آپ کو ٹھہرنا ہوگا، میں مستفوی ہوں، آپ کو خود کو بتانا ہوگا کدھر دیکھتے ہو، آنکھ کدھر جاتی ہے، غضب کی بیوٹی ہے لیکن حیا اور ایمان کی ڈیوٹی ہے، مستفوی حیا اور ایمان کی ڈیوٹی، خود کو بتانا ہوگا۔ آپ بتائیں گے، ایسے خود کو پکڑیں گے، کون ہو تم، ساری دنیا کا حسن لا کے میرے سامنے کھڑا کر دو، آپ کہیں گے میں مستفوی ہوں، میری آنکھ کا زاویہ ٹھیک ہی رہے گا، یس اور نو، یس اور نو، بولیں تو صحیح، کر لیں گے ایسا؟ یہ مستفوی کا سواد ہے اور اس کے ساتھ رب کی مدد کا وعدہ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے ساتھ رب کی مدد کا وعدہ ہے۔ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، صبر کو چھوڑ دیتے ہیں، پیشنس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، تو میری پوری زندگی الحمدللہ رب العالمین کامیابیوں کا ایک ڈھیر ہے۔ میں جس فیلڈ میں بھی گیا، اللہ کی توفیق سے میں نے جھنڈے گاڑ دیے، جو بھی کام میں نے کیا الحمدللہ رب العالمین وہ کامیابی کا ایک تاج محل بنایا میرے مالک نے، خالق نے، رازق نے، بادشاہ نے، سونے نے، اور اس کا کمال ہے، اس کا کمال ہے۔ اور کوئی انسان کچھ نہیں ہے، یہ خود کو سمجھ کے صرف کامیابی سکسیس اور سیلف ہیلپ کلاسکس اور چیزیں ٹوٹے شوٹے جمع کیے، دوڑ لگا دی ادھر سے، ویسٹ سے، ایسٹ سے، ادھر ادھر سے۔ یار اللہ کے بندو، ایک جھونکا چلے گا مصیبت کا، بلا کا، ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں آفات سے محفوظ فرما۔ ہم نے بڑے بڑے کامیابی کے رستموں کو، سہرابوں کو ڈھیر ہوتے دیکھا ہے، ایک جھٹکا پڑتا ہے، آ کے پتہ چلا ڈائگنوسس ہوا کینسر ہے، وہیں گر گیا، وہیں لیٹ گیا، وہیں فارغ ہو گیا، اور چلا پھرتا تھا ساری دنیا سے کامیابی کے ٹوٹکے تلاش کرتے ہوئے، اور سب کچھ جمع کر کے جی یوں بزنس تو یوں پلاننگ تو یوں شارٹ ٹرم گول تو یوں مڈ ٹرم تو یوں لانگ ٹرم۔ ایک جھٹکا پڑا، آ کے ڈائگنوسس ہوا کینسر، میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، کہتا ہے سر سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ڈائگنوسس ہوا ہے سر، مجھے برین کینسر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جا مستفویوں سے جا کے پوچھ، مستفوی کا سواد کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آئے، ان کی یونیورسٹی میں ان کے سینئر تمام لوگ ہمارے ہی ٹریننگ کے اندر گول لکھ کے ماشاءاللہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی، ادارے بنائے، بڑی سطح پہ پہنچے۔ انہی کے ایک پروفیسر تھے یہ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے، اس سواد کا تقاضا ہے، صبر کا تقاضا ہے، پیشنس کا تقاضا ہے، استقامت کا تقاضا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا پیغام ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہانی شروع ہوئی ہے خدا کے بندے۔ کہنے لگا سر کیسے؟ میں نے کہا آؤ تمہیں بتاؤں، اگر آپ کی یونیورسٹی میں آتا ہوں، آپ کے وائس چانسلر کدھر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پروفیسرز کدھر ہوتے ہیں؟ آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سارے اسٹوڈنٹس کا کیا شوق ہوتا ہے؟ وہ کامیابی سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمیں اتنی تپسیا کاٹ کے ساری زندگی گزار کے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں، سی ایس ایس کے دھکے کھا، سی ایس پی آفیسر بن کے، پی سی ایس ٹاپ کر کے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں اب ہمیں وہ ایک سکسیس ماڈل کے طور پہ ٹی وی والے اور یونیورسٹی والے اور کالج والے بلا رہے ہیں۔ ہم نے سالہ سال کی تپسیا کاٹی ہے، پھر ہمیں اب وہ ایز اے سکسیس ماڈل انوائٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے
میں آپ کے ہاں آتا ہوں، آپ کہتے ہیں سب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات کو کامیابی کے لیے اپنے لیے رہنما سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ہم نے مدت محنت کی اور یہاں پہنچے، آپ آج اپنی یہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہو، آپ سر جھکا کے بیٹھے ہو، آپ کہہ رہے ہو سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج اٹھو اور اسی عزم و ہمت کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ کلاس میں چلے جاؤ، اسی طرح مسکراؤ، ہنسو اور کہو کہ رکاوٹ آ گئی ہے، چیلنج آ گیا ہے، مشکل آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، برین کینسر ہے، پھیل چکا ہے دماغ میں، لیکن سٹوڈنٹس کو کہنا یہ تمام مشکلات اور رکاوٹیں اپنی جگہ پہ، مصطفی کا سواد، میرا صبر اپنی جگہ پہ، میرا استقلال اپنی جگہ پہ، میرا اپنے رب پہ توکل اپنی جگہ پہ۔ میں نے کہا آپ جیسے ہی یہ کہہ کے مسکرائیں گے، پوری کلاس تالیوں سے گونج اٹھے گی اور پوری کلاس آپ کو لیڈر مانے گی، آپ کو سنے گی۔ سلطان خان سیکنڈری ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے سلطان خان تو موٹیویٹ کر سکتا ہے، وہ تو باتیں ہیں، وہ تو گفتگو ہے۔ سندیپ مہیشوری تو کر سکتا ہے، وہ تو باتیں ہیں، گفتگو ہے۔ وہ کہیں گے یہ سارے مغربی ٹرینر اینتھونی رابنز اور جوزف شوارٹز سارے ٹرین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جب بتاؤ گے کہ میں کینسر کا ایک پیشنٹ آپ کے سامنے ہنستا مسکراتا روزانہ رب ذوالجلال پہ اپنی نظریں جمائے، توکل رکھے، میں میدان میں موجود ہوں، تو میں نے کہا جیسے ہی آپ یہ کہو گے کامیابی ان کے پورے وجود کے اندر اتر جائے گی اور وہ اسی وقت آپ کو ہیرو مانیں گے، اور اس کے بعد آج کے بعد آپ بڑے ہیرو ہیں اور ہم سب چھوٹے ہیرو ہیں۔ یہ سواد کا کمال ہے۔ بس چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، 10 منٹس لکھا جی، شاید اس میں سے ایک دو اور لے لیے ہوں میں نے۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ۔ تو آپ کا مصطفی ہی پہ میں تو اگر بات کر لوں تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو آپ کا توا ہے آگے، توا ہائے طہارت۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ مطہر ہو جاؤ، طہارت کو اپنا لو، دماغ کی طہارت، ڈی فوکس ہو جاتے ہیں آپ، ہر کامیابی دور چلی جاتی ہے، کوسوں دور بھاگتی ہے، کیونکہ ہماری آنکھ ادھر، دھیان ادھر، خیال ادھر، توجہ ادھر، کون سی کامیابی؟ فوکس ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی طہارت آئے گی، طہارت کیا ہے؟ وضو کرتے ہیں، طہارت کا پیغام ہے۔ نماز پڑھتے، کیا وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، اب یہ طہارت والے ہاتھ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں جس سے رب ذوالجلال ناراض ہو جائیں؟ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں جو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے خلاف ہو؟ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں جو اس کے خلاف ہو کہ اب ان ہاتھوں سے کچھ ایسا نہیں ہوگا جس سے میرے کسی بھائی کو نقصان پہنچے؟ کلی کرتے ہیں، زبان کی طہارت اختیار کر لیتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے ابھی غیبت کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، بہتان باندھ رہے ہو، حسد والی گفتگو کر رہے ہو؟ یہ عام بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے ہوتے کون سی کامیابی؟ ان بیماریوں کے ہوتے کون سا ٹاپ؟ میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا 1998 میں، پہلا مقابلے کا امتحان دیا جس میں پورے پنجاب میں فرسٹ آیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ میرے پاس کبھی ٹائم ہی نہیں تھا غیبت، چغلی، بہتان، حسد، فلاں، اور میں اپنی دھن میں ہی رہتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے امور سر انجام دیتا، کتنی سوسائٹیز کا حصہ تھا، کتنے کھیلوں میں شامل تھا، کراٹے اور فٹ بال اور سوسائٹیز کا چیئرمین اور ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہر جگہ پہ بزی، اور اس کے باوجود الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، مدد فرمائی، کرم فرمایا۔ انہوں نے کام لینا ہوگا تو کرا دیا، ورنہ ٹاپ کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس میں ایگزام ہم تیاری کر رہے تھے، تو جب آپ کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا ایلیمنٹ اللہ پیدا فرما دیں، آپ کے جوتوں کی برکت سے میری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ طہارت سے بھر دیں، بڑی غلطیاں ہیں، بڑی خطائیں ہیں، بڑے قصور ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، یہ تو چونکہ کبھی اگزامپل اس لیے دینی پڑ جاتی ہے کہ آپ نے بلایا جو ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھا تھا تو مجھے اینکر پرسن میں نے انہوں نے کہا اپنی ایگزامپلز سر، اپنی ایگزامپلز دیں سکسیس کی۔ تو میں نے کہا مجھے دکھاوے کا اور نمود و نمائش کا اور مجھے ایسے تکبر کا خیال آتا ہے، تو میں اس لیے لوگوں کی ایگزامپلز دے رہا ہوں۔ وہ مجھے اینکر پرسن کہنے لگی سر 22 کروڑ لوگوں میں سے، 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے اپنے شو میں آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ اپنی آپ ایک ماڈل ہیں سکسیس کے، تو اس لیے یہاں انوائٹ کیا ہے، ان 22 کروڑ کو کیوں نہیں بلایا؟ بس ان کی یہ بات مجھے سمجھ میں آئی، تو پھر میں یہ جرت کر لیتا
کہتا ہوں کہ اپنی ایگزامپل بھی کوٹ کر دیا کرتا ہوں، کیونکہ تاکہ جو آپ خود کر کے دکھایا ہوتا ہے آپ نے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا پہلا مقابلے کا امتحان جب دیا تو اسلم صاحب ایک دن وہاں لائبریری میں آ گئے، اور بے نیازی کا عالم یہ تھا الحمدللہ رب العالمین کہ ہم وہاں پہ سارا دن نوٹس بناتے، اخبار پکڑتے، ڈان پکڑتے، نیوز پکڑتے، ساری دنیا کے اخبار، رسالے، ڈکشنریز کھولتے. اور میں کہا کرتا تھا، اسے کہتے ہیں سیلف ٹاک، میری سیلف ٹاک تھی انشاءاللہ آئی ول بی دا ٹاپر، میں ٹاپر کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں. تو اسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی کہتے ہیں، NLP. اگر آپ میں سے کئی ساتھیوں نے پڑھا ہوگا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. جب آپ کہتے ہیں انشاءاللہ فرسٹ، آپ کتاب کھولتے کہتے ہیں انشاءاللہ فرسٹ، آپ نوٹس لکھتے ہیں کہتے ہیں انشاءاللہ فرسٹ. اسے کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. نیورو مینس یور برین اینڈ لنگوسٹک مینس یور ماؤتھ. And you use these two in order to program the model of success in you. آپ اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں سکسیس کے لیے، تو آپ کے وجود کے اندر وہ چیز ویژولائز کرتے ہیں تو بن جاتی ہے پکچر کہ یو آر گنا بی دا ٹاپر. تو آپ تھکنا بند ہو جاتے ہیں، کام کرتے ہوئے آپ کو بوریت ہونا بند ہو جاتی ہے، آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی منزل دکھائی دینے لگتی ہے. تو آپ کو گرمی سردی کا احساس، آپ کو کمزوری، تکلیف، رکاوٹ کا احساس ختم ہونے لگتا ہے. خیر اسلم صاحب، تو میں نوٹس بناتا سارا دن، لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا یو ہیو ٹو فوکس آن یور نیم. آپ نے اپنے نام پہ غور کرنا ہے. قدرت نے آپ کو جو نام دیا ہے اس نام کا مصداق بن کے آپ اپنی مقصد حیات پہ پورا اترنے کی طرف چل نکلتے ہیں. سارا دن نوٹس بناتے، اور ساتھی جو کمپیٹیٹرز تھے جنہوں نے اسی امتحان میں میرے ساتھ بیٹھنا تھا، وہ میرے پاس آ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سلطان بھائی کر لیا کام؟ میں نے کہا جی آج کا نبیڑ دیا یہ اخبار سب کچھ. میں چیو کر کے ان کو ڈائجسٹ کر کے ان کو اپنے تجربے کی بھٹی سے گزار کے اور میں نوٹس بنا کے تیار کیے ہوتے اور ریڈی کر دیا کہ آج کا کام مکمل. وہ کہتے سر کاپی کرا لیں؟ میں نے کہا وائی ناٹ. میں انہیں دیتا اور وہ سارے کاپی کرا لیتے. اور جب وہ کاپی لے کے جا رہے ہوتے تو میں سوچتا لو سلطان خان if you want to stand first in this exam then you have to go for something more because whatever you had done it is gone. It is with them as well. So if you want to be prominent, if you have to stand first, if you have to surpass, then you have to do something more. تو میں جلدی سے کچھ اور چیزیں اکٹھی کرتا کہ کچھ اور کریں. وہ جب کر لیتا تو اگلے دن میں رکھ کے وہیں چھپاتا نہیں تھا، مجھے عادت نہیں ہے. آج بھی میں سب کچھ سکھاتا ہوں، یہ چھپاتے نہ رہیں. آپ خود پرومیننٹ ہوں، آپ خود آگے بڑھیں. آپ ہر منزل سے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. آپ اپنی منزلوں پہ آگے بڑھتے نہیں ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپاتے رہتے ہیں، یہ نہ مانگ لے وہ نہ مانگ لے. سب کچھ بانٹتے چلے جاؤ اور کچھ اور چیز رب سے لیتے چلے جاؤ. مولانا روم کے مزار پہ جو ڈانس ہو رہا ہو، ڈانس لفظ اگر پسند نہ آئے، جو وہاں پہ دھمال کہہ لیجئے، ہاں رقص بھی شاید کسی کے ذوق پہ گرانہ گزرے تو دھمال کہہ لیجئے، وجد کہہ لیجئے، ایکسٹسی کہہ لیجئے. تو اگر آپ رخ دیکھیں نا تو وہ رخ ایسے ہوتا ہے، ان کا ایک ہاتھ ایسے ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ ایسے ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ وہ محو دھمال ہوتے ہیں نا، تو رب سے لے رہے ہوتے ہیں اور خلق کو دے رہے ہوتے ہیں. ادھر سے لیتے جاتے ہیں، ادھر بانٹتے چلے جاتے ہیں. تو جب آپ جیسے ہی آپ اس کی طرف آئیں گے، رب آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے بھر دے گا. یار ٹوٹے تو سارے پڑے ہوئے ہیں، میں وہی باتیں اگر دہرا دوں، سلائیڈیں چلا دوں اور بتا دوں کہ کون کون ڈیل کارنیگی صاحب کیا کہتے ہیں اور فلاں فلاں کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے، یو کین ریڈ دوز بکس. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو اپنے ایسٹ ابھی کامیابی کے لیے اس امت نے، اس نیشن نے کھولے ہی نہیں ہیں. مولانا روم کو پڑھیں کامیابی کے لیے، یار پوری زندگی کامیابی سے بھر جائے گی. شیخ سعدی کو پڑھیں کامیابی کے لیے، پوری زندگی کامیابی سے بھر جائے گی. اقبال کو پڑھیں کامیابی کے لیے، جس کو سارا ویسٹ پڑھ رہے ہیں، انگریز پڑھ رہے ہیں، گورے پڑھ رہے ہیں، امریکن پڑھ رہے ہیں. ون آف دا بیسٹ سیلرز ہیں ان کی کتابیں، جن کو ڈاکٹر نکلسن نے خود اسرار خودی کو ٹرانسلیٹ کیا. امریکہ میں بیسٹ سیلر ہے. پاکستان میں پوچھیں کسی ایم اے اردو کو بھی 4 شعر نہیں آتے. وہ کامیابی کے لیے رابرٹ شولر کو نکال کے دیکھ رہے ہیں. علامہ اقبال ان کے پاس پڑھیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویسٹ سے موٹیویشن آئے گی. اقبال کا ایک شعر، میں نے ویسٹ کی ساری کتابیں بھی میری ہتھیلی پہ ایسے پڑھی ہوئی ہیں جیسے آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں. سارا مغربی سکسیس لٹریچر میں ہمارے ہاتھوں میں رلا ہے.
لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اقبال کا ایک شعر وہ موٹیویشن بھرتا ہے, وہ جرت بھرتا ہے, وہ آزادی بھرتا ہے آپ کے اندر, وہ قرآن و سنہ کا وہ پیغام بھرتا ہے کہ 4 کتابیں پڑھ لیں 200 400 صفوں کی, وہ ایک طرف رکھ دیں, ایک شعر اقبال کا پڑھ دیں, یقین پیدا کرے غافل یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. 100 کتابیں پڑھیں جا کے یقین پیدا کرنے کے اوپر انگریزوں کی, اور ایک شعر اقبال کا اگر سمجھ آتا ہو, یقین پیدا کرے غافل یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی. دیکھنے میں آپ خدا مست ہوں گے, درویش ہوں گے, لوگ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے, کہہ رہے ہیں یہ چیزیں دے دیں, میں دیتا جا رہا ہوں, سب ان کو جو لکھتا تیار کرتا دے دیتا. یوں کرتے کرتے ایگزام دے دیا. اسلم صاحب پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, وہ لائبریری آئے, ہمارا گھر چھوٹا تھا, جگہ نہیں تھی وہاں پہ, میں لائبریری میں پڑھتا تھا, ٹھکانہ تھا ہمارا, وہیں کبھی چنے کھا لیتے, کبھی جا کے وہاں چنے بھنے ہوئے جو ہوتے ہیں, ٹائم نہ ہوتا کھانا کھانے کا, تیاری میں لگے رہتے, فوکسڈ. جب آپ کے اندر اللہ رب العزت طہارت پیدا فرما دیتے ہیں تو آپ بہت سی آلودگیوں سے اس سے دعا کے آگے ہے فا, تو وہ فا ہے کہ آپ کو فرصت مل جائے اور فراغت ہو جائے, اور آپ کا تمام طرح کی غلاظتوں سے, تمام طرح کی لغویات سے آپ فرصت اور فراغت پالیں. ایسی فرصت اور فراغت کے بعد آپ کے پاس ٹائم میں بہت برکت آ جاتی ہے. آپ کی جیسے ہی آنکھ سیٹ ہوتی ہے تو آپ کا ٹائم میں اتنی برکت آتی ہے, فوکس ایسا ہوتا ہے, دھیان ایسا ہوتا ہے, میموری انہانس ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا, امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, مجھے کچھ رہنمائی دیجیے. تو اب ظاہر ہے اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو بہت سارا کام ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کی میموری کا بھی کام ہے. ساری چیزیں رٹا تو نہیں لگانی, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ یاد ہی نہیں کرنا. آج کل کا سو کالڈ امبیلنس جو رویے ہیں وہ یہ ہیں, اچھا کبھی کبھی آپ یہ سوچ لیتے ہیں شاید رٹے سے بچنے کا یہ مطلب ہے آپ کچھ یاد نہیں کرنا. نہیں بھائی, ساری ڈیفینیشنز یاد ہی کرنی ہوتی ہیں, سارے جو جیرگن ہے وہ یاد ہی کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر نہ کہیں بات کر سکتے ہیں, نہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, نہ گفتگو میں اختصار آئے گا, نہ بات کو پراپرلی کمیونیکیٹ ہوگی, نہ کسی کو مطلب سمجھ میں آئے گا, نہ پیپر میں مارکس آئیں گے, نہ کسی میرٹ پہ آئیں گے. ہم ریئیکشنری بہت ہیں, ایز اے نیشن ریئیکشنری ہیں, ریئیکشن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سکسیس سائنس کے چرچے جیسے ہی تھوڑے سے ہوئے نا, تو سب اتنے ریئیکشنری ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں ڈگریاں فضول ہیں, ڈگریاں ٹوٹے ہیں, ڈگریاں بیکار ہیں, ڈگریاں اٹھا کے پھینک دو. یار اللہ کے بندو, وہ ڈگری ہی سب کچھ آپ کو, جب آپ ڈگری اگر تھوڑا سا مناسب بھی پڑھ رہے ہیں, گزارے لائق بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر اتنا سارا علم آپ کے پاس آ رہا ہے. ہم اس علم کو ساتھ ساتھ اگر لیتے چلے جائیں تو جب ہم ایک ڈگری لیتے ہیں تو جتنی جیرگن آئی, جتنی بنیادیں بن گئیں, جتنی فاؤنڈیشنز بن گئیں, اسی کے اوپر کسی بڑی سے بڑی کامیابی کا آپ پھر تاج محل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے وہ تشریف لاتے, اسلم صاحب آئے اور کہنے لگے سلطان صاحب کل رزلٹ آنے والا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اس مقابلے کے امتحان کا. وہ چیف ایگزیکٹو پریزنس کا ایگزام تھا, پہلی دفعہ پوسٹ آئی تھیں. اب میرے وہ سارے جونیئر ڈی آئی جیز لگے ہوئے ہیں. جب جس امتحان کو میں نے الحمدللہ رب العالمین ٹاپ کیا تھا, مجھے وہ آ کے کہنے لگے دعا کریں ایگزام ہو جائے, آپ کا ایگزام ہو جائے, بڑی اچھی پوسٹ ہے, یونیفارم ہے, یہ وہ. میں نے کہا اسلم صاحب بات یہ ہے کہ if my Lord wants me to go for it and if he wants me to serve over there then nobody can stop me. I am unstoppable and if Allah wants me to do something else I damn care about this exam. میں تو اس سے صرف یہ, مجھے اس پہ اتنا توکل ہے, میرا اتنا کانفیڈنس ہے, میں کہتا ہوں میرے مالک اگر اس کے اندر میرے لیے کوئی خدمات رکھی ہیں تو میرے مالک اس میں ٹاپ کے لیے پڑھا ہے, محنت کی ہے, میں نے ٹھیک کام کیا ہوا ہے, اور آئی شوڈ اسٹینڈ فرسٹ. لیکن اگر آپ مجھے کہیں اور سیٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں میں انسانیت کے لیے زیادہ یوزفل ہوں, خلق خدا کے کام آنے کے قابل ہوں, تو آئی ڈیم کیئر, مجھے نہیں چاہیے. اسلم صاحب کہنے لگے سلطان صاحب یہ میں نے پہلے آپ سے سنا ہے, باقیوں کو جب میں کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بس دعا کریں صرف ہو جائے. تو میں کہتا ہوں نہیں, یہ دعا کرو کہ اگر بہتر ہے تو ہو جائے. تو کہتے ہیں نہیں, ہم کہیں گے بہتر نہیں بھی ہے تو خدا خود ہی بہتر بنا دے گا, بس ہو جائے, ہم نے محنت بڑی کی ہے. اگلے دن رزلٹ آیا, آئی واز ٹاپر ان پنجاب, میری فوٹو لگی ہوئی تھی اخبار کے اندر. تو جیسے ہی آپ اپنے نام کے اوپر ہی آتے چلے جاتے ہیں, اور جیسے ہی آپ آگے واو آ گیا, بس ختم کر دوں بات کو, وفا کی آخری حد سے گزر لیا جائے, ستم گروں کے محلے میں گھر لیا جائے,
جدھر نگاہ اٹھے آپ ہی کے جلوے ہوں، جئیں تو ایسے جئیں ورنہ مر لیا جائے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مستوفی وفا کے بغیر ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مستوفی وفا کے بغیر ہو؟ اپنے کریئر سے وفا نہ ہو؟ مستوفی وہ تو ایک عام انسان ہونے کے قابل نہیں ہے، ماں باپ کی دولت سے وفا نہیں کر رہا، ماں باپ کی محنت سے وفا نہیں کر رہا، باپ کی سارے دن کی ہارڈ ارنڈ منی سے وفا نہیں کر رہا۔ جب ہم توجہ نہیں دے رہے، دھیان نہیں دے رہے، کریئر نہیں بنا رہے، کام نہیں کر رہے، کون سی سکسیس؟ یہ تقاضا ہے وفا کا کہ باپ نے جس محنت سے ہمارے اوپر کام کیا ہے وہ کام ہم بھی اتنی توجہ اور شوق سے اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، تمام لغویات اور فضولیات کو سائیڈ پہ کر کے اپنے فیلڈ کے بیسٹ ایکسپرٹ بنیں، ٹاپر بنیں۔ جو پیشن، جو کام آپ نے لیا ہے، آپ کہیں مجھے وفا کرنی ہے اپنے والد کی محنت مشقت کی کمائی کے ساتھ، یس اور نو؟ والدہ آنچل پھیلا کے دعائیں مانگتی ہو اور نوجوان سکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اللوں تللوں میں لگا ہوا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری والدہ کیسے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہی ہے۔ میں نے زندگی میں جب سی ایس ایس کیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک بہت بڑا رول اس بات کا تھا، بہت سارے فرنٹس پہ ہمیں لڑنا پڑتا تھا۔ وطن عزیز کے اندر آپ جانتے ہیں آپ کو بہت محنت کرنی ہوتی ہے کسی بھی بڑے مقام پہ پہنچنے کے لیے، لیکن یہ بیوٹی آف لائف ہے۔ تو مجھے یاد ہے، مجھے ایک جملہ بہت میرے لیے پاورفل تھا۔ میرے والد صاحب ہی واز اے لیبرر۔ میں نے جب پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان نہیں سی ایس ایس کا امتحان دیا تو میں انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا، میں مکس کر گیا۔ یہ والی بات جو بھی میں بتانے لگا ہوں یہ پی پی ایس سی والے ایگزام کی تھی۔ سی ایس ایس کا انٹرویو بھی میرا ون آف دا بیسٹ سکور تھا پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین، اور 200 لوگوں کو میں نے اللہ کی توفیق سے انٹرویو میں کراس کیا تھا جو مجھ سے ریٹن میں آگے تھے، لیکن سی ایس ایس کے انٹرویو کے بعد اس کے بعد جب میں سول سروس اکیڈمی میں تھا تو ڈی جی سول سروس اکیڈمی جو تھے وہ چیف سیکرٹری ریٹائرڈ تھے، وہ میرے بہت دوست بن گئے کیونکہ وہ کہتے تھے آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دیٹ وتھ سچ اے لٹل ریٹن اسکور، کیونکہ میں اس وقت ایک یونیفارم جاب کر رہا تھا پی پی ایس سی والی، اس کے اندر ہی تیاری کی، وقت کم ملا، تو سی ایس ایس میں جب بیٹھے تو ظاہر ہے تیاری کوئی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا، لیکن ریٹن بہت کم ہوا، ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اندازہ تھا کہ کم ہوگا انٹرویو میں، لیکن اسی شان و شوکت سے جا رہے ہیں، اسی کانفیڈنس سے جا رہے ہیں، اسی اعتماد سے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے اندر 200 لوگ جن کا ریٹن مجھ سے زیادہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے کراس کرایا انٹرویو میں، اور میں سی ایس ایس کی چند سیٹیں جو تھیں ان کے اندر آ کے سی ایس پی بنا۔ تو سول سروس اکیڈمی میں جب ہم جاتے تو وہ ہمارے ڈی جی کہا کرتے آئی ایم اسٹونشڈ وتھ سچ اے لٹل اسکور یو ور دیٹ کانفیڈنٹ ان دا انٹرویو کہ آپ نے اتنا بڑا اسکور کر دیا، ون آف دا ٹاپ اسکور ان دا ہسٹری آف پاکستان آپ نے انٹرویو کے اندر کیا۔ اس بات کے اوپر ہماری دوستی تھی، ورنہ 200 آفیسرز تھے وہاں پہ اور ڈی جی بہت کم کلوز ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹس کے۔ الحمدللہ رب العالمین بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب ایک مزدور تھے، لیبرر تھے۔ میں ایک انٹرویو میں بیٹھا تھا اور میں نے اپنی کتاب میں یہ اشعار لکھے ہیں جو ابھی آپ کو سنائے تھے، 1000 دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے۔ میں ایک انٹرویو میں بیٹھا تھا اور آئی جی نثار چیمہ اس انٹرویو کو ہیڈ کر رہے تھے پی پی ایس سی میں، تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایسے لگتا ہے ایز اف یور فادر واز اے پوئٹ اور یور مدر از اے پوئٹ، کہہ رہے ہیں آپ کی زبان شستہ ہے اور آپ کی جو انگریزی ہے وہ فلاورنگ ہے اور آپ اندر اردو کے شعر سناتے ہیں، تو لگتا ہے جیسے آپ کسی لٹریری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ مائی فادر کوڈ نیور گو ٹو اسکول اینڈ مائی مدر کوڈ نیور گو ٹو اسکول۔ اور میں نے کہا، میں نے ان کی بات سنی، میں نے ایسے اس بات میں سر ہلا دیا، کہا نہیں کچھ میں نے، تو انہوں نے اس کو یس ہی لیا۔ میں نے ان کو یس نہیں کہا کہ مذاق میں بھی غلط نہ ہو، لیکن میں نے ایسے شرارت کے لیے سر ہلا دیا، تو وہ مجھے کہنے لگے وہ پروز لکھتے تھے یا پوئٹری؟ تو اب میری رگ ظرافت بھڑکی ہوئی تھی اس وقت، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا پروز یا پوئٹری؟ اب والد لکھتے ہیں یا والدہ؟ میں نے کہا دونوں لکھتے ہیں۔ کہتے پروز لکھتے ہیں پوئٹری؟ میں نے کہا مکسچر آف بوتھ۔ کہنے لگے کوئی کتابیں بھی لکھی والد اور والدہ نے؟ میں نے کہا جی 8 کتابیں لکھی۔ کہنے لگے وہ یار آپ نے لکھا نہیں، فارمز میں ہم نے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نہیں سر لکھا ہوا ہے، could you please cast a glance, it's over there, I have written over there name of all the 8 books۔ کہتے but I couldn't find۔ میں نے کہا could you please cast a glance once again۔ انہوں نے دیکھا، میں نے کہا نمبر 1 شیر علی خان، my eldest brother۔ پھر میں نے آگے بولا اور پھر میں نے کہا one book is in front of you سلطان خان۔ میں نے کہا یہ انہی کی کتاب ہے، انہی وہ رائٹر، پروز رائٹر، پوئٹری
تو مجھے کہنے لگے, ایک جگہ پہ مجھے کہنے لگے, یو آر شیئرنگ دا اسٹوریز آف یور فادر اینڈ مدر ایز اف یو آر شیئرنگ دا اسٹوری آف سم کنگ اور کوئن. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے they were laborers but you're talking about them as if they are king and queen. میں مزے لے لے کے اپنی امی جی اور ابا جی کی کہانیاں سنا رہا تھا کہ ایویں مزدوری کی تھی, انج کی تھی. بی کانفیڈنٹ آف یور سیلف. ڈونٹ تھنک کہ آپ چھپائیں اپنی کمزوری کو, ویکنیس کو کسی کو. کمزوری کون سی؟ کمزوری گناہ ہے. کمزوری گناہ کرنا کمزوری ہے, غلطی کرنا کمزوری ہے, جھوٹ بولنا کمزوری ہے, ڈس آنیسٹ ہونا کمزوری ہے. یہ کمزوریاں ہیں. بد کردار ہونا کمزوری ہے, آنکھ کا غلط اٹھنا کمزوری ہے. یہ کون سی کمزوری ہے کہ آپ غریب ہیں, آپ کے پاس پیسے کم ہیں, آپ کا والد مزدور ہے, آپ کی والدہ مزدور ہے؟ کوئی کمزوری نہیں ہے. اندر ہووے سچ تے باہر کھلو کے نچ. یو نیڈ ناٹ وری. آپ سوچتے رہتے ہیں میں بہت کمزور ہوں, میں بہت ہلکا ہوں, میں گاؤں سے ہوں, دیہات سے ہوں. اور کتنے جرنیل ایسے ہیں ملک کے اندر, کتنے بڑے بڑے آئی جی ایسے ہیں, ان کے والدین غریب تھے, پاورٹی ریڈن کلاس سے بلانگ کرتے تھے, لیکن ان کو اس کا کوئی خوف نہیں. اس کا خوف کی زنجیروں کو توڑ دو. خوف جب تک رہتا ہے پرفارمنس سپریسڈ رہتی ہے, کامیابی آپ سے دور رہتی ہے. کسی کیریئر کے کسی حصے میں الحمدللہ رب العالمین کوئی خوف اللہ کی توفیق سے, اللہ مالک کی توفیق سے, رب کی توفیق سے. میرے مصطفیوں, میرے پیارے مصطفیوں, کوئی خوف مانے نہیں آ رہا تھا. ہم مزے لے لے کے انٹرویو میں بیٹھے ہیں جہاں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, ایسے ایسے کر رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. اسی جا کے بیٹھے ہیں, آئی جی نثار چیمہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, پینل بیٹھا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے آپ کی ایج کا, کم و بیش تھوڑا سا فرق ہوگا, یہ بہت پرانی بات ہے, 20 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے. تو ہم وہاں بیٹھے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی کہانیاں یوں سنا رہے ہو جیسے وہ بادشاہ تھے اور ملکہ ہیں. میں نے کہا سر, ٹو یو دے آر لیبررز. غور سے سنیے گا. ٹو یو دے آر لیبررز, ٹو می دے آر کنگ اینڈ کوئن. آپ کے لیے ہوں گے مزدور, ہمارے لیے کنگ اور کوئن ہیں. ایک کتاب کے اندر میں نے ابھی اپنی جو ایک مارکیٹ میں کتاب آئی اس کے اندر 4 لائنیں لکھی تھیں. ہاں, ہم نے ہر دور میں اپنے پیرنٹس کو ڈیڈیکیٹ کی تھیں وہ لائنیں. ہم نے ہر دور میں, یہ شعر میں نے وہاں سنائے تھے, پھر جب میں کتاب کمپائل کرنے لگا تو میں نے اس کے پریفیس میں یہ لائنیں لکھ دیں. ہم اپنے والدین کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے, ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں, ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے, ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے, لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر, کامیابی کانفیڈنس سے ملتی ہے. یہ بھول جائیں کہ آپ کے اندر کوئی کہاں کس علاقے سے, دیہات سے ہے, رورل ایریا سے ہے, ابا جی بکریاں چراتے ہیں, والدہ صاحبہ مزدوری کرتی ہیں, گھر کے اندر کھانے کو بہت زیادہ اچھا ماحول نہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے تو بنا لو. اور اس میں ویسے فرق کیا پڑتا ہے؟ ابھی طاہر القادری صاحب محترم کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں. تو یار میں ان کو ایسے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. میں ایسے ہی بزرگوں سے, اللہ والوں سے, آپ نیک لوگوں سے سیکھتے ہوئے میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں ہوتا ہوں, بچوں کو لے کے کہیں سیر کے لیے جائیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 5 اسٹار میں ٹھہروں, کیونکہ بچے کے اوپر خرچ کرنا صدقہ ہے. ان کے ذوق کے مطابق کرتا ہوں, اپنی زوجہ اپنے بچوں کے ذوق کے مطابق کرتا ہوں. کھانا 10,000 کا کھانا چاہتے ہیں کھا لیں, ہاں, کیونکہ ابھی میری کمزوری کہی ہے کہ میں ان کو اتنے درویش سطح پہ نہیں لا سکا کہ وہ میری طرح سوچ سکیں. ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح میرا تھا. تو اسلام میں ایسا جبر تو نہیں ہے کہ میں ملنگ بنوں تو انہوں بھی ملنگ بنا دیں. میں خود ملنگ رہوں گا. میرا پرسنل ویو ہے, اگر غلطی ہو تو اساتذہ رہنمائی فرمائیں گے. ملنگ میں اپنے لیے ہوں. آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے 20 کھانے بھی رکھ دوں تو یہ آپ کا حق ہے, یہ مہمان نوازی ہے, اس پہ اجر ملے گا. اس کا تو حساب بھی نہیں انشاءاللہ ہوگا اگر آپ کے لیے 20 کھانے رکھوں گا میں آ کے. اور تنہا جب میں ہوتا ہوں تو اگر میں کہیں اکیلا ہوں تو میری بیسٹ خوراک ہے, ایک گرم روٹی لی, ایک سبز مرچ لی, ایک چٹکی نمک کی لی, اور دنیا کا بیسٹ کھانا انجوائے کیا. دنیا کا بیسٹ کھانا انجوائے کیا, الحمدللہ رب العالمین. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ, اللہ میری کہیں اس میں کوتاہیوں کو معاف فرما دے, کہیں دکھاوا نہ ہو جائے, کہیں تکبر نہ آئے, کہیں اس کے اندر نمائش نہ ہو, کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. لیکن چونکہ میں نے آج باتیں سنی ہیں نا, ابھی حضرت صاحب کی باتیں ہو رہی تھی, طاہر القادری صاحب کی گفتگو مجھے ان کے ساتھیوں نے بتائی جو ان کے بہت قریب ہیں, وہ ٹھاکر صاحب اور ساتھی.
تو میں نے کہا ان بزرگوں کی ہی برکات ہوں گی. سارے طبقات کے بزرگوں کو میں شوق سے سنتا ہوں, ان کی کتب پڑھتا ہوں ساری زندگی, تمام طبقات کے بڑے علماء ان کا میری لائبریری کے اندر الحمدللہ رب العالمین. ویسے تو آپ کے ساتھی بھی جو آپ کی نئی کتب آتی ہیں تو یہاں کے ساتھیوں سے میرا تعلق اتنا پرانا ہے, 10 12 15 سال پرانا میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے. اور آپ کے اسی جگہ پہ بھی میں پچھلی دفعہ بھی حاضر ہوا تھا, شہر اعتکاف پہ بھی میں نے آپ سے ایڈریس کیا تھا آپ کی دعوت پہ. تو میرا تعلق پرانا ہے. کتابیں آپ کی ابھی طاہر القادری صاحب نے جو قرآن مجید پہ لیٹسٹ انہوں نے بہت بڑا کام کیا, انسائکلوپیڈیا, وہ بھی یہیں سے یہ گفٹ لے آئے تھے میرے پاس. میں شکر گزار ہوں موسیٰ صاحب کا, بھئی بگ ہینڈ, انہوں نے بڑی مہربانی کی, اتنا قیمتی خزانہ لا کے مجھے دیا. یعنی ون آف دا موسٹ پریشیس گفٹس آف مائی لائف, ون آف دا موسٹ پریشیس گفٹس آف مائی لائف. تو بس میرا جی تو نہیں چاہتا, میں تو ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہوتا ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے, لیکن جب میں آپ کے درمیان ہوتا ہوں, نوجوانوں کے درمیان ہوتا ہوں, آپ سب بھائیوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو چونکہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں, آپ چونکہ پاکستان کا فیوچر ہیں, مصطفی کا یہ جو ہے وہ یقین ہے. بس یہ یقین پیدا کر لیں اپنے اندر. غلامی میں نہ کام آتی ہیں تب تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ صرف شعر نہیں ہے, اکثر ہمارے شعر, الفاظ, آیات مبارکہ, حدیث مبارکہ مانوسیت کے پردے میں ان کی عظمت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. جیسے امی سے روز ملتے ہیں نا تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے باہر اگر ہم ایک 500 روپے کا فائدہ ہو جائے نا تو طبیعت خوش ہوتی ہے. گھر آ کے والدہ سے ملتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جیسے کھربوں ڈالر کی لاٹری نکلی ہو کسی کی, تو کیسے جھومے گا, کیسے ناچے گا. جب بھی والدہ سے ملیں تو کیا ایسے نہیں ملنا چاہیے کہ ہم ان سے جپھی ڈالیں, ان کو بازوؤں میں لیں, اگر پتلی دبلی ہیں ہماری والدہ کی طرح تو بازوؤں میں لے کے ڈانس کریں, دھمال ڈالیں. کیوں, اتنی بڑی دولت ہے, دنیا جہان کی سب سے بڑی لاٹری, وہ بھی ان کے پاؤں کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہے. یس اور نو؟ لیکن چونکہ روز ملتی ہیں نا تو ہمیں قدر نہیں ہوتی. کبھی وہ بات کر رہی ہوتی ہیں, ہم ادھر جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ آرڈر کر رہی ہیں, ہم ادھر جا رہے ہیں, کبھی وہ کہہ رہی ہیں یوں کر لو, ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو ویسے آپ تو مستفی ہیں, آپ سے تو مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو ہم انسان ہیں, آج ہی توبہ کر لیں اپنی تمام تر غلطیوں سے. بس ایک بات کہہ کے اجازت لے لوں گا کیونکہ مصطفی کے یہ پہ پہنچا تھا میں یقین. تو میں CSS کے انٹرویو میں بیٹھا تھا جس میں الحمدللہ رب العالمین, جیسے میں نے عرض کیا, انٹرویو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ایگزام میں مجھے CSP کے عہدے تک پہنچایا. تو میں نے 10 سوال ایسے ہیں تاکہ زندگی میں غلطیاں جو جان بوجھ کے نہ کریں. اگر آپ ابھی تک کسی میدان میں پیچھے رہے ہیں, کسی چیز میں پیچھے رہے ہیں, چاہے انگریزی بولنے میں پیچھے ہیں, ہاں انگریزی زبان ہے ایک, اسے سیکھنا چاہیے, احساس کمتری کے لیے نہیں, اس لیے نہیں کہ کوئی انگریزی کوئی سپیریئر ہوتی ہے, عربی سپیریئر ہوتی ہے میرے نزدیک, کیونکہ وہ میرے اللہ کی زبان ہے, میرے رسول کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو عربی کی محفلوں میں دوڑ دوڑ کے جاتا ہوں. اسی لیے آپ سب دوستوں اور آپ کے بزرگوں سے بھی مجھے بہت عقیدت رہتی ہے اور میری ان کے پاس حاضری ہوتی ہے. اور میں شوق سے جب بھی وہ بلاتے ہیں آپ کے ہاں, میں یہ ساتھی سارے جانتے ہیں منہاج کے جتنے ساتھی ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے ہر مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کے میں فوراً آپ کے پاس آ جاؤں. چاہے مجھے شارٹ نوٹس پہ بھی کبھی آپ نے بلایا تو میری پوری کوشش تھی کہ اگر کبھی انیویٹیبل نہ ہو, انڈسپینسیبل نہ ہو, کئی ٹریننگز کا بہت پہلے شیڈیول گیا ہوتا ہے اور کئی کروڑ روپے کمپنی کا خرچہ آ چکا ہوتا ہے. مثلا اگر PC بھوربن میں کوئی لوگوں آ کے انہوں نے اگر بکنگ کرائی ہے تو وہ خرچہ کر چکے ہوتے ہیں, پھر ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا اس کو پسپون کرنا. ادروائز میری کوشش ہوتی ہے میں سب کچھ پسپون کر کے بھی, جیسے ہی مجھے آپ کبھی دعوت دیتے ہیں تو پچھلے 10-12 سال سے ہر دفعہ میں شوق سے آتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اثاثے ہیں, جو ایسٹ ہیں کامیابی کے اصل اثاثے ہیں, اوتھینٹک اثاثے ہیں قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات, جو مستفی ہوتے ہوئے یقیناً آپ کا سینٹر اور پیوٹ اور فوکل پوائنٹ ہونے چاہیے, اور باقی ساری سائنسز کو اس کی لائٹ میں دیکھ کے قبول یا رد کا فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے. جب بھی آپ دنیا سے مختلف اور زیادہ اور بڑی سطح پہ کامیاب انسان قرار پائیں گے. یس اور نو؟ کس کس کا دل مانتا ہے کہ ہاں یہی بات ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے اندر یقین کیسا ہونا چاہیے. CSS کے انٹرویو میں بیٹھا ہوں, جنرل ممتاز گل, ہی واز دا ہیڈ اوور دیئر, وہ پینل کے ہیڈ تھے. 10 سوال ایسے آئے جس میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, پھر سوال آیا آئی ڈونٹ نو, پھر انہوں نے کچھ پوچھا آئی ڈونٹ نو, انہوں نے رائڈنگ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا تو میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, انہوں نے ڈاگس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کون سی کائنڈ مجھ سے پوچھ لی, آئی ڈونٹ نو. تو قریباً 10 سوالوں کے جواب میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو.
تو مجھے ممتاز صاحب نے کہا, جنرل ممتاز گل نے کہا, یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اینڈ اسٹل یو آر پیپنگ ان ٹو مائی آئیز, یو آر اسٹیئرنگ ایٹ می. Why should you be that confident, gentlemen? You are answering no question. You don't know anything. وہ کبھی آپ کو ہلاتے ہیں. انٹرویوز ہوتے ہیں, آپ میں سے کئی ساتھی دیں گے انٹرویوز, نوجوان آگے مقابلے کے امتحان میں جائیں گے, CSS کریں گے. وہی جاب یا بزنس سب اچھا ہے, جسے آپ اچھے طریقے سے کریں وہ اچھا ہوتا ہے. وہ اچھی جاب کریں, جا کے آرمی میں جاب کرتے ہیں, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے ہیں, تو کیا جاب بری چیز ہو گئی ہے؟ یہ بھی ایک جذباتیت ہے ہمارے ہاں کہ جس طرف IT آیا سارے چھوڑ کے ادھر نکل گئے. پہلے ڈاکٹر ہوتا تھا, سارے ڈاکٹر کی طرف لگے ہوئے ہیں. اب بزنس کا تھوڑا واویلا مچ گیا, موٹیویشنز یہ وہ اسپیکنگ, وہ تو بغیر جانے بغیر سمجھے بوجھے بس اسی طرف سارے لگ گئے. جاب کچھ نہیں, جاب کچھ نہیں, جاب کچھ نہیں. تو اللہ کے بندو, واپڈا سارا جاب نہیں کرے گا تو پھر ملک میں بجلی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے بندو, آرمی والے جاب اب آپ نہیں کریں گے تو آرمی کہاں سے ہوگی؟ پولیس کے اندر آپ جاب نہیں کریں گے تو آپ IG کے ارد گرد ہر بندہ گھوم رہا ہے, DIG کے گرد ہر بندہ گھوم رہا ہے, تو آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جاب کچھ نہیں, جاب کچھ نہیں. یار یہ ڈائکوٹومی ہے, یہ کھلا تضاد نہیں ہے. اس کو غور کرنا ہوگا ہمیں کہ ایک بیلنس اور متوازن ویو ہونا چاہیے. اپنے پیشن کو فالو کریں. اگر وہ پیشن جاب کا ہے تو جاب کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کئی لاکھ بزنس کرنے والے ایسے ہیں جو ان کی جاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بچوں کو آج کل بیچارے, چونکہ نیٹ پہ آپ نے دیکھنا ہے, جلدی سے دوڑ نہ لگا دیا کریں. اندھے بہرے گونگے مقلد ہو کے دوڑ مت لگائیں. چاہے سندیپ مہیشوری کو سنیں, چاہے مغربی اسکالرز کو سنیں, چاہے ایسٹرن اسکالرز کو سنیں, سو کالڈ ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹرینر بچوں کو سنیں, تو سن کے دوڑ نہ لگا دیں. اس نے کہہ دیا یہ چیز ہے تو بس پتہ نہیں. آپ خود اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں. جب کہا جائے آپ کا پیشن اگر ایئر فورس کا ہے تو آپ چیف آف ایئر اسٹاف ہوں گے کل کے, تو آپ کئی بزنس سے آگے ہوں گے. یس اور نو؟ میں ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں شاید ہی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی, شاید ہی کوئی بڑی لوکل کمپنی ایسی ہو جس کے چیف ایگزیکٹو ٹاپ لوگ, جس کا عملہ, جس کے کمپنیاں میرے ٹریننگ میں سے نہ گزری ہوں. میرا کیریئر اگر میرا پروفائل کسی نے دیکھا ہوگا تو اس کے اندر ساری کمپنیوں کے بچے بیٹھے ہیں, سارے جو تشریف لاتے ہیں میرے ٹریننگ پروگرامز میں, کارپوریٹ میں بھی آتے ہیں. تو میرے ساتھ شہباز صاحب کئی شہروں میں کارپوریٹ بڑی بڑے اداروں کی ٹریننگز میں میرے ساتھ ٹیم کی حیثیت سے جاتے ہیں. میں نے جب ان کا شوق دیکھا تو یہ تشریف لاتے ہیں, اللہ انہیں کامیابی دے. ابھی تعمیر فاؤنڈیشن کا انہوں نے آغاز کیا ہے, تعمیر کر رہے ہیں بہت شاندار. تو اس کے پہلے پروگرام میں بھی انہوں نے مہربانی فرمائی, میں ہی چیف گیسٹ تھا اور پیٹرن ان چیف تھا وہاں پہ. میں عرض کر رہا ہوں یہ نوجوان آپ میں سے بڑے بڑے ماشاءاللہ آپ نے یہاں سے جو تربیت لی ہے اور جو آپ کی گروتھ ہے, آپ دنیا کو کامیابی کے لیے بازو پکڑ کے لے کے چلیں. ان کے کانسیپٹس کو ٹھیک کریں, ان کی تھاٹس کو ٹھیک کریں. صرف یہ نہ کریں کہ ٹوٹے کامیابی کے جمع کیا, انہوں نے کہا کامیاب کامیاب, موٹیویشن موٹیویشن, چل دوڑ لگا, اور آپ نے کہا جاب کا بائیکاٹ کر دو. تو جاب کا بائیکاٹ, ایسی جابز ہیں جس کے اندر لاکھوں بزنس والے اس جاب کے برابر نہیں ہیں. میرے ہمسائے ہیں ایک, جہاں میں رہتا ہوں وہ پاکستان کی مہنگی ترین جگہ ہے اور وہاں کئی کروڑ روپے میں چھوٹا سا گھر ملتا ہے. وہ ساتھ والے ایک ہمسائے ہیں, وہ بائک دکھاتے ہیں مجھے, کہتے ہیں یہ بائک میں نے پہلی جاب جب کی تو پہلی جاب میں اس بائک پہ گیا تھا. آج وہ ماشاءاللہ کئی کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں, پاکستان کے کئی بزنس مین لگا لیں. میرے کئی جاب والے ملٹی نیشنل لوکل کمپنیز کے کئی جاب کرنے والے ایسے ہیں جن کا ایک مہینے کا جو کمیشن بنتا ہے, جو انسینٹو ملتا ہے ان کی پرفارمنس پہ, وہ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ انسینٹو ہوتا ہے اور 7 8 10 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے. گویا 17 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ 45 50 لاکھ اس کے امپلائیز میرے کئی شاگرد ہیں. تو کتنے کھوکھے والے بزنس کر رہے ہیں اور شام کو 500 روپے نہیں ہوتے ان کی جیب میں, کتنے بزنس کرنے والے ایسے کر رہے ہیں. تو اس لیے نہ بزنس میں ایسے کہیں کہ بزنس کو سمجھ لیں کہ صرف بزنس ہے, نہ یہ کہیں صرف جاب ہے. اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ, آپ کا مزاج, سکسیس کا ایک رول یہ ہے کہ آپ کا مزاج, آپ کا انکلینیشن اگر وہ جاب کے لیے ہے تو ہو سکتا ہے آپ جاب کے اندر. ابھی میرے ایک شاگرد ہیں, وہ جس کمپنی میں, ان کو ساری کمپنیز جو پاکستان میں پینٹ کی کمپنیز آتی ہیں وہ ان کے پیچھے
پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں اور ان کو آفر کر رہی ہوتی ہیں, ایک 25 لاکھ دے رہا ہے, ایک 40 لاکھ دے رہا ہے, ایک 50 لاکھ. کیوں؟ انہوں نے جاب کرتے ہوئے ایسا ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورک کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ اور کسٹمر سروس مینجمنٹ سیکھ کے کام کیا ہے کہ آج مارکیٹ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے. اب وہ تو 50 60 70 لاکھ مہینے پہ شغل میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر کمپنی نے آ کے پچھلی کمپنی سے زیادہ پیسے دے کے ان کو ساتھ رکھ کے مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتی ہے. تو جابز بھی اچھی ہیں, بزنس بھی, تاکہ آپ, میرا یہ کہنے کا صرف یہ مقصد ہے, کسی اپنے بہن بھائی سے, دنیا کے کسی مغربی ٹرینر سے, انڈین ٹرینر سے, کسی دنیا کے پاکستانی دوسرے ساتھی بہن بھائیوں سے میرا اختلاف کرنے کا مقصد نہیں ہے. صرف یہ کہنے کا مقصد ہے بچوں کا نقصان نہ ہو جائے, کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید جابز میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو سارے تو بزنس نہیں کر سکیں گے, سارے پھر کبھی سرمایہ نہیں ہوگا. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ عرصے تک کوئی جاب کریں, ایک سطح پہ جائیں, وہاں جا کے آپ کو کلیئرٹی ہو جائے, پھر آپ کسی اور فیلڈ کی طرف متوجہ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. تو میں یہ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. مصطف ویک میں میم سے شروع کیا تھا, محبت سے, معدت سے شروع کیا تھا اور مروت سے شروع کیا تھا, اور یقین کی لاسٹ ایپیسوڈ پہ آ کے میں آپ کو ایگزامپل سنا رہا تھا کہ جنرل ممتاز گل مجھے کہہ رہے تھے یو ڈونٹ آنسر اینی کوشچن اینڈ اسٹل لک ان ٹو مائی آئیز, پھر بھی آپ میری آنکھوں میں جھانک رہے ہیں. اور میں نے کہا واٹ ڈو یو تھنک سر, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ کہنے لگے یو شوڈ بو ڈاؤن یور آئیز. میں نے کہا سر آئی ہیو ناٹ ٹولڈ اے لائی. میں نے آنکھوں میں ہی دیکھا, میں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, یو آسکڈ می اے کوشچن اینڈ آئی سیڈ آئی ڈونٹ نو, آئی ڈڈنٹ ٹیل اے لائی. مجھے اس وقت آنکھ جھکانی چاہیے تھی اگر میں کہتا مجھے آتا ہے اور مجھے نہ آتا ہوتا. مجھے نہیں آتا تھا, میں نے کہا مجھے نہیں آتا, میں آپ کی آنکھوں میں ہی دیکھوں گا. سارے پینل نے تالی بجائی میرے لیے, میرے ایک جواب کے اوپر سارے پینل نے تالیاں بجائیں کہ, اور میں آنکھوں میں ہی دیکھتا رہا. میں نے کہا سر could you please allow me to speak a little? انہوں نے کہا yes. میں نے کہا سر you said I don't know anything. This statement is not right. میں نے پیار سے اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے لیکن آنکھ میں دیکھتے ہوئے, آپ جھوٹ نہ بولیں, مکاری نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, غلط کاری نہ کریں, بد نگاہی نہ کریں, برا سوچیں نہ, نیگیٹو نہ ہو, غیبت نہ کریں, چغلی نہ کریں, آپ مستوی رہیں اور رب کے غلام اور بندے بن کے رہیں. پھر جہاں بھی ہوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کوئی خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے, سچے بن کے رہیں. کس بات کا خوف کے؟ میں نے کہا سر یو سیڈ آئی ڈونٹ نو. اینڈ جنرل ممتاز گل CSS کا انٹرویو, لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچ کے گیا تھا اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو nobody can stop me, I am unstoppable. اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں آیا, ڈیم کیئر, اس سے بڑی بڑی اپرچونٹیز پوری دنیا میں they're waiting for me. I can do, I can, I will. کہیں I can, I will انشاءاللہ. Whatever I am sharing with you, آپ اپنے اندر کہیں کہ yes, this is, I have to be مصطفی, مجھے صرف مصطفی بننا ہے, ساری دنیا کی کامیابیاں میرے قدموں میں رولیں گی. کہیں yes I can, I will انشاءاللہ. جنرل ممتاز گل صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا you said I don't know anything. Sir, I responded many questions. I qualified the written exam. I knew so many things. Whatever was asked there in the papers, in the exams, I qualified all the written exam. 1100 marks. I qualified. So I know a lot, but I don't know some of the things. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, you don't know anything and you're looking into my eyes. میں نے کہا سر یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں تھی, میں بہت کچھ جانتا ہوں, چند چیزیں نہیں جانتا. Just like you know many things and you also don't know many things. پھر تالیاں بجی میرے لیے. بڑا مشکل ہوتا ہے CSS جیسے انٹرویو میں, لیکن جب آپ رب پہ توکل پورا رکھتے ہیں, بے نیاز ہوتے ہیں, آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے, آپ خوف میں نہیں ہوتے, آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں مجھ سے یہ چھن گئی جواب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مطلب کیا یار, رب ہے, لفظ رب کی کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے ہمارے دماغ میں, بوتھے سے بول رہے ہوتے ہیں, اندر نہیں اترا ہوتا. زبان خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. چونکہ زبان پہ ہوتا ہے نا سب کچھ, تو کچھ نہیں ہوگا. جس دن اسی انٹرویو میں
الحمدللہ رب العالمین میں نے ون آف دا ٹاپ سکور کر کے 200 کے قریب ان لوگوں کو کراس کیا جو ریٹرن میں مجھ سے آگے تھے، اینڈ آئی بیکیم اے CSP آفیسر. پھر وہ جاب بھی میں نے جتنا عرصہ میرا جی چاہا کی. اس کے بعد مجھے سمجھاتے رہے سمجھانے والے، لیکن میں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. آپ جو بھی کام رب کے بندے کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے جو کامیابی بڑا کام آپ کو زندگی میں ملے، اسے اچھی طرح غور کریں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، ایکسپرٹ سے ملیں، ٹاپ لوگوں سے ڈسکس کریں، اپنا پلان بنائیں اور اس کو ایکسیکیوٹ کریں. پھر ڈریں نہ، غم نہ کھائیں، خوف نہ کھائیں. جس بھی فیلڈ میں جب جیسے آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا کام ہے اپنے نام کی لاج رکھنا، مستفی بن کے رہنا. کوئی آپ سے کیسے ہی ڈیل کرے، کیسے ہی ٹریٹ کرے، راستے میں ہو، گھر میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، بزم میں ہو، محفل میں ہو، لوگوں میں ہو، بس میں ہو، وین میں ہو، چھوٹی گاڑی میں ہو، بڑی گاڑی میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، نظارے ہوں، کچھ ہو، رنگینیاں ہوں، ہر جگہ یاد رکھیں. آپ ایک بات یاد رکھیں، میں مستفی ہوں اور مجھے مستفی کے طور پہ ہی بیہیو کرنا ہے. میرا ایٹیٹیوڈ، رویہ، آنکھ، سوچ، دھیان، فیلنگ، معاملات، وہ کوئی یہ نہ کہہ دے آپ ہیں مستفی اسٹوڈنٹ، کوئی یہ نہ کہہ دے یار وہ آپ تھے. میں نے جب سے نماز کی طرف اللہ نے میری توجہ مجھے مہربانی فرمائی، قرآن مجید کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بزرگوں، نیک لوگوں، تمام طبقات کے، تمام مسالک کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، سب کو میں نے پڑھا، سنا، جانا، دیکھا، ملا. مجھے جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے اگلی جگہ پہ مجھے یہ کہا، مجھ سے اگر آنکھ کا زاویہ غلط ہو گیا، میرے ہاتھ نے کچھ غلط کیا، میرا قدم غلط سمت میں چلا، چاہے میں رشیا میں ہوں تنہا ہوں اکیلا ہوں، چائنا میں ہوں اکیلا ہوں تنہا ہوں، دبئی میں ہوں اکیلا ہوں تنہا ہوں، سو کالڈ فزیکلی بندوں کے اعتبار سے پاکستان سے باہر ہوں. میں نے کتنے ہمارے ساتھی باہر جیسے جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اپنے خدا کو انہوں نے ایئرپورٹ پہ ہی چھوڑ دیا ہو، یوں لگتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کہاں پہ آ گئے. ایسے پبز میں، کلبز میں سارے وہی کام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، الامان الحفیظ، جیسے خدا صرف پاکستان کی باؤنڈری تک ہوتا ہے، جیسے وہ آگے ساتھ نہیں آ سکتا. میں یہ کہتا ہوں نماز پڑھتے ہی خیال آنا چاہیے. اب اگر کسی نے کہا وہ آپ ہی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، اگر کسی بہن نے، کسی بیٹی نے یہ کہہ دیا وہ آپ تھے بھی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اگر آنکھ کا زاویہ، یس اور نو، ہر جگہ پہ یاد رکھیں کہ آپ مستفی ہیں. انشاءاللہ ہر کامیابی آپ کے قدموں میں رولے گی. اللہ آپ کو اس دنیا میں کامیاب فرمائے، آخرت میں کامیاب فرمائے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. آپ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے جیسے آپ کے سارے بزرگ ساتھی آپ سے توقع رکھ رہے ہیں، آپ نام روشن کریں گے اپنے ماں باپ کا، فیملی کا، خاندان کا اور انسانیت کا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. کوئی منزل پہ رکیے نہ، آگے بڑھتے رہیے. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں، یہ جس میں سب الجھے ہوئے ہیں، عام لوگ جس میں سب الجھے ہوئے ہیں، نظر کہاں، خیال کہاں، دھیان کہاں، نہ مسلمان لفظ کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ قرآن مجید کا پتہ. یہ والی زندگی مستفیوں کی زندگی نہیں ہو سکتی. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.